ہیں ظلم اور ظلم کے ذریعے سے جو تباہیاں بربادیاں آتی ہیں اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں الظلم مودن آدانہ یودین ایدان، باب فعال سے آتا ہے خبر دینا، اطلاع دینا۔ خراب خری بس ہے، ویران ہو جانا، عمران آبادی، ظلم آبادی کی ویرانگی کی خبر دیتا ہے، یعنی ظلم آبادی کے ویران ہونے کا پیش خیمہ ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اعلم ان العدوان علی الناس فی اعمالہم ذاہب باعمالہم فی تحصیلها واکتسابها، اس بات کو جان لیجئے کہ لوگوں کے مال میں زیادتی کرنا، مال کو حاصل کرنے اور مال کو کمانے کی امید کو ختم کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مال شام کو چھین لیا جائے گا تو صبح سے شام تک محنت کیوں کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اسی کہہ رہے ہیں کہ جان لیجئے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مالوں میں زیادتی کرنا یہ ان کے مال کو کمانے حاصل کرنے کی امیدوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ لما یرونہ، اس وجہ سے کہ وہ اسے دیکھتے ہیں کہ ان غایتہ و مصیرہ، کہ اس کی غایت اور اس کا انجام انتہاب ہوا من ایدیہم، ان کے ہاتھوں سے چھین جانا ہے۔ وَإِذَا ذَهَبَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اكْتِسَابِهَا وَتَحْصِيلِهَا انْقَبَضَتْ أَيْدِيهِمْ عَنِ السَّعْيِ فِي ذَلِكَ، جب ان کی امیدیں کمانے اور حاصل کرنے کی ختم ہو جائیں گی تو ان کے ہاتھ اس میں کوشش کرنے سے رک جائیں گے، انقبض عن، رک جانا۔ وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعاية عن السعي في الاكتساب، بقدر زیادتی اور زیادتی کی مناسبت کی بنیاد پر رعایا کا، عام لوگوں کا کمائی میں کوشش کرنا ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس قدر زیادتی ہوتی ہے، جس قدر جو ہے ظلم ہوتا ہے، اسی کے اعتبار سے لوگ کمائی کی کوشش سے ہاتھ سمیٹنے لگتے ہیں۔ یکون انقباض الرعایا، رعایا کا سمٹنا، رکنا، اس میں کوشش کرنے سے ہونے لگتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْاعْتِدَاءُ كَثِيرًا عَامًا فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْمَعَاش، جب زیادتی معاش کی تمام میدان میں، تمام راستوں میں عام ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو کان القعود عن الکسب کذالک، تو کمائی سے بیٹھ جانا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جتنی زیادتی ہوگی اتنا لوگ بے روزگار ہوتے چلے جائیں گے، جتنا قانون سخت ہوگا اتنی بے روزگاری بڑھتی چلی جائے گی۔ لذهابه بالاعمال جملۃ، امیدوں کو ختم کر دینے کی وجہ سے، لذهابه ای لذهاب الاعتداء بالاعمال جملۃ، زیادتی کے تمام امیدوں کو ختم کرنے کی وجہ سے، بدخول من جميع ابوابها، تمام راستوں سے داخل ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ الْاعْتِدَاءُ يَسِيرًا، اور اگر زیادتی معمولی ہوگی، كَانَ الْانْقِبَاضُ لِلْكَسْبِ عَلَى نِسْبَتِهِ، تو کمائی سے رک جانا بھی اسی کے تناسب سے ہوگا۔ وَالْعُمْرَانُ وَوْفُورُهُ، آبادی، وَوْفُورُهُ، آبادی کی کثرت، وَنَفَاقُ أَسْوَاقِهِ، اس کے بازاروں کا چلنا، انما هو بالاعمال، یہ اعمال کام کی بنیاد پر ہے، جیسے جتنا لوگ کام کریں گے اتنا ہی زیادہ بازار چلے گا۔ وسعی الناس فی المصالح المکاسب ذاہبین جائین، اور لوگوں کا آتے جاتے کمائی اور ضرورتوں میں کوشش کرنے کی بنیاد پر ہے۔ فَإِذَا قَعَدَ النَّاسُ عَنِ الْمَعَاش، جب لوگ معاش سے بیٹھ جائیں گے، وَانْقَبَضَتْ أَيْدِيهِمْ عَنِ الْمَكَاسِبِ، اور کمائی سے ان کے ہاتھ رک جائیں گے، کسدت اسواق العمران، تو آبادی کے بازار مات پڑ جائیں گے، ٹھنڈے پڑ جائیں گے، رک جائیں گے۔ وَانْتَفَضَتْ الْأَحْوَالُ، اور حالات بدتر ہو جائیں گے۔ وَبَدَعَرَّ النَّاسُ فِي الْآفاق، اور لوگ گوشوں کناروں میں پھیل جائیں گے، بٹ جائیں گے، من غیر تلک العیادہ، اس علاقے کے علاوہ سے، فی طلب الرزق، رزق کی تلاش میں، فیما خرج عن نطاقیہ، جو علاقہ اس دائرے سے باہر ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب کسی اسٹیٹ میں، کسی ضلع میں تنگی ہو جاتی ہے، قانون سخت ہو جاتے ہیں، پولیس کا پہرا ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگ وہاں سے کوچ کر کے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں جو ہے سکون سے کمائیں گے اور کھائیں گے۔ فخف ساکن القطب، علاقے کے باشندے کم ہو جاتے ہیں، وخلت دیاروں، وہاں کے علاقے خالی ہو جاتے ہیں، وخربت امصاروں، اس کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، واختل باختلال، اس کے خراب ہونے سے حکومت کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وسلطان اور بادشاہ کی حالت بھی۔ لما انہا صورت العلماء، اس لیے کہ یہی چیزیں آبادی کی شکل ہیں۔ تفسد بفساد مادتها، اس کی جڑ کی خرابی سے یہ آبادی کی شکل بھی کیا ہے؟ لازماً خراب ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انسان کا اندر خراب ہوگا، اس کے جسم باہر خراب ہو جائے گا۔
بنیاد کسی عمارت کی خراب ہوگی تو عمارت خود بخود گر جائے گی. اسی طریقے سے کسی بھی شہر کی رونق لوگوں سے ہے، لوگوں کی رونق ان کے اعمال سے اور رزق سے. اگر ان کے اعمال نہ ہوں گے، ان کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو لوگ خود بخود چلے جائیں گے، اور جہاں انسان نہیں رہتا ہے وہاں ویرانگی خود بخود آ ہی جاتی ہے. سمجھ میری بات؟ وانظر فی ذلک، اس سلسلے میں آپ دیکھیے، ما حکاہ المسعودی، یہ بھی ایک مورخ ہے، ما حکاہ المسعودی فی اخبار الفرس عن الموبدان. موبدان کہتے ہیں قاضی القضات کو، مجوسی عالم کو موبدان کہتے ہیں. عن الموبدان صاحب الدین عندهم ایام بہرام ابن بہرام وما عرض به للملك في انکار ما كان عليه من الظلم والغفلة عن عائدته على الدولة بضرب المثال في ذلك على لسان الالبومی. کہ اس سلسلے میں اس چیز کو پڑھیے جو مسعودی نے ایرانیوں کی خبروں کے سلسلے میں موبزان دینی پیشوا سے نقل کی ہے. صاحب الدین عندهم ایرانیوں کے نزدیک دینی پیشوا ایام بہرام ابن بہرام، بہرام ابن بہرام بادشاہ کے دور کے. وما عرض به للملك، اور جو موبزان نے بادشاہ کو تعریضاً بات کہی ہے اس کو بھی دیکھیے. فی انکار ما کان علیہ من الظلم والغفلہ عن عائدتہ علی الدولة، بادشاہ کے اپنے خلاف ظلم کے انکار کے سلسلے میں اور حکومت پر آنے والے نقصان سے غافل ہونے کے سلسلے میں. سمجھ رہی بات کہ بادشاہ کے جب کہا گیا کہ تم تو ظالم ہو تو کہ ہم ظالم نہیں، اور جو اس ظلم کے نتیجے میں جو حکومت کو نقصان اس سے غفلت ہے اس سلسلے میں جو انہوں نے اشارتاً بات کہی ہے. کس نے؟ موبزان نے، اور اس کو روایت کس نے کیا؟ مسعودی نے. اس کو آپ پڑھیے. بضرب مثال فی ذلک علی لسان البوم، اس سے متعلق الو کی زبانی مثال کے ذریعے سے. حین سمع الملک اصواتہ، جب بادشاہ نے الو کی آواز سنی، وسال والفہم کلامی، تو موبزان سے، فقیہ صاحب سے، قاضی القضات سے، دینی پیشوا سے اس کی گفتگو، اس کے کلام کے سمجھنے سے متعلق دریافت کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. فقال له، تو موبزان نے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ رہے ہو؟ فقال له، تو اس نے اس سے کہا. کس نے کہا؟ موبزان نے، قاضی القضات نے بادشاہ سے کہا. ان ابو من ذکرن، نر الو نے، الو یروم نکاح بومی انثا، مادہ الو سے نکاح کا خواہش مند ہے، ارادہ رکھتا ہے. وانہا، اور یہ کہ شرطت علیہ 20 قریۃ من الخراب، مادہ الو نے نر الو کے سامنے 20 گاؤں ویران کرنے کی شرط لگائی. کیا آپ ہمیں کیا دیں گے مہر میں؟ 20 گاؤں ویران کر کے دیں گے. فی ایام بہرام، بہرام کے زمانے. فقبل شرطہ، تو الو نے اس کی شرط قبول کر لی. وقال لها، اور الو نے اس مادہ سے کہا ہے، ان دامت ایام الملک، اگر بادشاہ کا دور برقرار رہا، چلتا رہا، حکومت قائم و دائم رہی، اقطعت کی الفقریت، میں آپ کو 1000 گاؤں الاٹ کر دوں گا. اقطاع زمین دینے کے معنی میں آتے ہیں. سننا ہی بات. وہذا اسہل مرامین، یہ آسان ترین مقصود ہے، آسان ترین مقصود ہے. فتنبہ الملک من غفلت، بادشاہ اپنی غفلت سے چوکنا ہو. وخلا بالموبدان، اور موبزان سے خلوت میں ملاقات کی. وسال المرادی ہی، اور اس مقصود کے بارے میں سوال پوچھا. یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم آپ کو جو ہے 20 مانگا ہے، 100 دیں گے، 1000 دیں گے، کیا مطلب اس کا؟ مراد کے بارے میں سوال کیا. مفہوم کیا ہے اس کا؟ فقال له، تو موبزان نے بادشاہ، ای الملک، ان الملک لا يتم عزه الا بالشریعہ والقیام للہ بطاعته والتصرف تحت امره ونهی. اے بادشاہ سلامت، بادشاہت اور ملک کی عزت شریعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے اللہ کی اطاعت کو قائم کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے امر نہیں کے ماتحت ہو کر تصرف کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. سمجھ بات. ولا قیام للشریعۃ الا بالملک، اور شریعت کا وجود بادشاہ کے بغیر نہیں، اس لیے کہ بہت سے احکام ایسے ہیں جو حکومت سے متعلق، جیسے زنا کی سزا دینا، قصاص کا مسئلہ ہونا، یہ تمام بہت بنیادی چیزیں، اور اسی طریقے سے بیت المال کا نظام ہونا، یہ سب بادشاہ سے متعلق ہے. اس لیے
ہمیشہ اسلامی ریاست اسلامی حکومت کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس کے ماتحت ہو کر مسلمان آزادی کے ساتھ اور مکمل طور سے اسلام پر چلنے والے ہو جائیں۔ ولا عز للملک او ملک للملک الا بالرجال، اور بادشاہ کی عزت افراد کے بغیر نہیں، ولا قوام للرجال الا بالمال، اور افراد اور لوگوں کا وجود الا بالمال، مال کے بغیر نہیں، ولا سبیل للمال الا بالعمارہ، اور مال کا راستہ آبادی ہے، تعمیر ہے، ولا سبیل للعمارہ، اور آبادی کا راستہ الا بالعدل، وہ انصاف کے بغیر نہیں، والعدل المیزان المنصوب، اور انصاف وہ نصب شدہ میزان ہے، ترازو ہے، بین الخلیقتی مخلوق کے درمیان، نصبہ الرب، جس کو اللہ نے نصب کر دیا ہے، وجعل له قیما هو الملک، اور اس کا ایک نگراں بنایا ہے، اور وہ نگراں کون ہے؟ وہ نگراں بادشاہ ہے۔ وانت ایھا الملک، اور اے بادشاہ سلامت، آپ عمدت الی الضیاع، آپ نے جائیدادوں کا قصد کیا، اس کا قصد کیا، فانتزعتها من اربابها، اس کے مالکین سے اس کو چھین لیا، وعماریہ، اس کے آباد کرنے والوں سے چھین لیا، وہم ارباب الخراج، اور وہ ٹیکس دینے والے ہیں، ومن تؤخذ من الاموال، اور وہ لوگ ہیں جن سے مال کو لیا جاتا ہے، وقطعتها الحاشیة والخدم واہل البطالة، اور آپ نے اس کو اپنے مخصوص افراد، خادمین اور بیکار لوگوں کو دے دیا۔ فترکوا العمارہ، انہوں نے آبادی چھوڑ دی، آباد کرنا چھوڑ دیا، والنظر فی العواقب، اور انجام میں غور کرنا بھی چھوڑ دیا، وما یصلح الضیاع، اور جو مفید ہو جائیداد کے لیے اس میں غور کرنا بھی چھوڑ دیا، وسمحوا فی الخراج، ان لوگوں کے ٹیکس معاف کر دیے گئے، ان کو ٹیکس میں معاف کر دیا گیا، ان کے ٹیکس معاف کر دیے گئے، لقربہم من الملک، بادشاہ سے قربت کی وجہ سے، وقال حیف ای الظلم والجور علی من بقی من ارباب الخراج، اور باقی جو ٹیکس کے افراد ہیں، ٹیکس دینے والے ہیں، ان پر ظلم واقع ہوا، وعمار الضیاع، اور جائیداد کو آباد کرنے والے، فانجلوا عن ضیاعهم، وہ اپنی زمینوں سے، جائیدادوں سے دور ہو گئے، وخلوا دیارهم، جلا وطن ہو گئے، وخلوا دیارهم، اور اپنے علاقے کو خالی کر دیا، وآووا، چھوڑ دیا، وآووا الی ما تعذر من الضیاع، اور مشکل غیر آباد زمینوں کی طرف پناہ لے لیا، فسکنوها، وہاں بود و باش، وہاں رہائش اختیار کر لی، فقلت العمارہ، آبادی کم ہو گئی، وخربت الضیاع، اور جائیدادیں ویران ہو گئیں، وقلت الاموال، مال میں کمی آ گئی، دوبارہ سمجھ رہے ہو، وہلکت الجنود، لشکر ہلاک ہو گئے، والرعیہ، جنتا ہلاک ہو گئی، وطمع فی ملک فارس من جاورہ من الملوک، ملک فارس کے خواہش مند ہو گئے، طمع کرنے لگے اس کے قریبی بادشاہ، من جاورہ من الملوک، قریبی بادشاہ، پڑوسی بادشاہ، لعلمہم من قطاع الموال، ضروری اشیاء کے ختم ہونے کا علم رکھنے کی وجہ سے، کہ یہاں تو ضروری چیزیں ختم ہو گئی، التی لا تستقیم داعم الملک الا بها، کہ جس کے بغیر ملک کا ستون قائم و دائم نہیں رہ سکتا ہے، فلما سمع الملک ذلک، جب بادشاہ نے اس کو سنا، اقبل علی النظر فی ملکی، تو وہ اپنے ملک کی نگہداشت کی طرف متوجہ ہوا، وانتزعت الضیاع من ایدی الخاصہ، اور خاص افراد جو ان کے مخصوص افراد تھے، وی آئی پی لوگ، ان کے قبضے سے زمینیں چھڑا لی گئیں، چھین لی گئیں، وردت الی اربابیہ، ان کے مالکین کو واپس کر دی گئیں، وحملوا علی رؤوسہم السالفہ، اور ان کو آمادہ کیا گیا سابق ٹیکس پر، کہ آپ جو ٹیکس لاگو تھا، جو خراج دیتے تھے وہی دیں گے، اور آپ زمینوں کو لیجئے، اس میں جو ہے جو ہوتی ہے بوئیے، وَأَخَذُوا فِي الْعِمَارَةِ، اور آباد کرنے میں لگ گئے، وَقَوِيَ مَنْ ضَعُفَ مِنْهُمْ، ان میں جو کمزور ہو گیا تو وہ طاقتور ہو گیا، فَعُمِّرَتْ الْأَرْض، زمین آباد کر دی گئی، زمین آباد ہو گئی، وَأَخْصَبَتْ الْبِلَادِ، اور ملک ہرا بھرا ہو گیا، سرسبز و شاداب ہو گیا، وَكَثُرَتْ الْأَمْوَالِ، اور مال میں اضافہ ہو گیا، کثرت ہو گئی، عند جبات الخراج، ٹیکس وصول کرنے والوں کے یہاں، وقویت الجنود، لشکر مضبوط ہو گئے، وقطعت او قطعت مواد العداء، اور دشمنوں کی ضروری چیزیں روک دی گئیں، وشحنت الثغور، اور سرحدیں بھر دی گئیں، واقبل الملک علی مباشرت اموری بنفسہ، اور بادشاہ اپنے تمام امور کو
براہ راست انجام دینے میں لگ گیا. فحسنت ایام، اس کا دور بہتر ہو گیا. وانتظم ملکہ، اور اس کا ملک منتظم ہو گیا، با نظام ہو گیا، نظام کے ساتھ ہو گیا. فتفہم من هذه الحکایہ، اس حکایت سے آپ سمجھیے، فہم حاصل کیجیے، ان الظلم مخرب للعمران، کہ ظلم آبادی کو تباہ کرنے والا ہے، ویران کرنے والا ہے. وان عائدۃ الخراب، اور ویرانگی کا وبال، نقصان آبادی میں، آبادی کی ویرانی کا وبال اور نقصان علی الدولہ، حکومت پر پڑتا ہے. بالفسادی، بگاڑ کی شکل میں، وانتقاد، اور بکھراؤ کی شکل میں. انتقاد ٹوٹ جانا، سمجھ میں آئی بات. ولا تنظر فی ذلک، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت، ہم انڈیا ہی دیکھ لیجیے آپ، 10 سال سے مودی جی کھا رہے ہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی بات. ایک سوال پیدا ہوتا نہیں ہوتا کہ اگر ظلم سے آبادی میں خرابی ہوتی یا ملک خراب ہو جاتا، تباہی آتی، ٹوٹ جاتا، تو اتنے 10 سال سے کھا رہے ہیں وہ، کچھ تو نہیں ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات. سب ماشاء اللہ اچھا چل رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے، روزگار چل رہا ہے. سوال پیدا، اس سوال کا جواب آگے آ رہا ہے کہ ولا تنظر فی ذلک، اس سلسلے میں آپ اس کو نہ دیکھیے، الی ان الاعتداء قد یوجد فی الامثال العظیمہ من الدول، ملکوں کے بڑے بڑے شہروں میں کبھی کبھی زیادتی پائی جاتی ہے. ان الاعتداء قد یوجد، زیادتی پائی جاتی ہے، فی الامثال العظیمہ، بڑے بڑے شہروں، من الدول، ایسے ملکوں میں، التی بہا، جو شہر اس ملک میں واقع ہے. ولم یقع فیہا خراب، وہاں کوئی ویرانگی نہیں ہوئی، آباد ہے ماشاءاللہ، سب چل رہا ہے. وعلم ان ذلک، اس بات کو جانیے، ان ذلک انما جاء من قبل المناسبہ بین الاعتداء واحوال اہل مصر، کہ یہ ویرانگی، یہ تباہی اور غیر آبادی، یہ شہر والوں کے حالات اور ذاتی کے درمیان تناسب کی بنیاد پر ہوتا ہے. اب جب ظاہر سی بات ہے، جیسے بہت بڑا تالاب ہے، چاروں طرف سے جو اس کی دیوار گھیری ہوئی ہے، اس میں کوئی سوراخ کر کے پانی لے، تو جب زیادہ پانی ہوگا تو ختم کرنے میں وقت لگے گا نہیں لگے گا. اور اگر ایک ہی بالٹی پانی اس میں کوئی سوراخ کر دے تو 10 منٹ نہیں لگے گا، پانی خالی ہو جائے گا. تو جس قدر پانی زیادہ ہوگا، خالی ہونے میں وقت لگے گا. جس قدر آبادی زیادہ ہوگی، افراد زیادہ ہوں گے، خوشحالی زیادہ ہوگی، تو ظلم جو ہے یا اس کے اندر بربادی جس قدر ہوگی، اسی حساب سے اس میں کمی آئے گی، اور اسی حساب سے دھیرے یا تیز وہ چیز ختم ہوگی. لہذا کہہ رہے ہیں کہ اگر شہر والوں کے حالات اچھے ہیں تو اس میں جب تباہی آئے گی وہ دھیرے دھیرے آئے گی، اور پہلے ہی سے بدحال ہیں تو ان کے تباہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی. فلما کان المصر کبیرا، جب شہر بڑا ہوگا، وعمرانہ کثیرا، آبادی زیادہ ہوگی، احوالہ متسع بما لا ينحصر، اور اس کے حالات اس قدر کشادہ ہوں گے کہ جو حد شمار سے باہر ہے، بما لا ينحصر، جو شمار نہیں کیے جا سکتے. کان وقوع النقص فیہ بالاعتداء، تو اس میں ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے کمی لیسیرا، معمولی ہوگی. کیا ہوگی؟ معمولی. لأن النقص انما هو يقع بالتدریج، اس لیے کہ کمی دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ واقع ہوگی. فإذا خفی، جب کمی پوشیدہ رہے گی، چھپی ہوگی، بکثرت الاحوال، حالات کی زیادتی، کثرت، واتساع الاعمال، اور کاموں کی وسعت، فی المثل، شہر کے اندر، لم یظہر اثرہ الا بعد حین، تو اس کا اثر کچھ وقت کے بعد ظاہر ہوگا، کچھ وقت کے بعد ظاہر ہوگا. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا تفسیر میں کہ سلیمان علیہ السلام کے عصا میں اس کیڑے نے کوریدنا شروع کیا، کوریدتا رہا، اور پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گیا، اس کے سہارے کھڑے ہوئے. جب وہ اس کو پورے گھن لگ گیا، اس کو جو ہے چاٹ گیا، اور جب عصا ٹوٹا، گرے، تو پتہ چلا تحقیق کی کہ وہ 1 سال پہلے مر چکے تھے. لیکن وہ مضبوط عصا تھا، اس میں زیادہ طاقت تھی، موٹا رہا ہوگا، تو اس کو کوریدتے وقت لگا. اور اگر کوئی جو ہے کلاڑی سے کاٹ دیتا تو فوراً کٹ جاتا. تو کمی جو ہے وہ اسی حساب سے واقع ہوتی جس حساب سے اس کے اندر جو ہے عمل کیا جاتا ہے. وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من اصلها، کبھی کبھی زیادتی کرنے والی حکومت جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، قبل خراب مصر، شہر کے ویران ہونے سے پہلے. وتجی الدولة الأخرى، اور دوسری حکومت آ جاتی ہے، فترقعه بجدته، تو اسے مضبوط کرتی ہے نئے سرے سے. وتجبر النقص الذي كان خفيا فيه، اور وہ اس نقص کی، اس کمی کی تلافی کرتی ہے جو اس میں پوشیدہ ہے.
فلا یکاد یشعر به، تو اسے محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسے حکومت آتی 5 سال میں بدل جاتی، جو کمی کیا دوسری حکومت آئی اس نے جو ہے سارے دو کر کے سارے سرمایہ کو لگا کے درست کر دیا، تو اس کو محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا. الا ان ذلک فی الاقل نادر، مگر یہ کہ وہ تھوڑا ہوگا، بہت قلیل و نادر ہوگا. والمراد من هذا، اس تفصیل سے مراد مقصود یہ ہے ان حصول النقص فی العمران عن الظلم والعدوان امر واقع، کہ آبادی کے اندر کمی کا پیدا ہونا ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں یہ لازمی معاملہ ہے، لازمی شے ہے، لابد منہ، ضروری ہوا واقع ہونا ہے. لما قدمنا، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کے سامنے پیش فرما دیا. وبال عائد الدول، اور اس کا وبال حکومتوں پر لوٹ کر آتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ظلم کسے کہتے ہیں؟ فوراً لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کا مال چھین لینا، کسی کو فنا کر دینا، یہ تو عام طور سے استعمال ہوتا ہے. جیسے کسی کا خیانت کسے کہتے ہیں؟ تو کہیں کہ پیسہ لیا تھا واپس نہیں کیا. لیکن خیانت ایک لفظ وسیع ہے، اس طرح ظلم اس کا جو معنی بہت وسیع، اس کو صاحب کتاب صاحب عنوان ذکر فرما رہے. کیا کرے؟ ولا تحسبن الظلم انما هو اخذ المال او الملک من ید مالک، او المالک، ملک بھی کہہ سکتے ہیں، ملک بھی کہہ سکتے ہیں. کرے ظلم کو آپ مال کا لے لینا یا مالک کے ہاتھ سے ملکیت کا چھین لینا بغیر عوض، بغیر سبب کے، اسی کو ہی شمار نہ کیجیے آپ. کما ہوا المشہور، جیسا کہ مشہور ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا مال چھین لینا، کسی کی چیز چھین لینا بغیر عوض کے، بغیر سبب کے. کرے بل الظلم اعم من ذلك، بلکہ ظلم تو اس سے عام بات ہے، اس سے عام چیز ہے. وکل من اخذ، ہر وہ شخص جس نے ملک احد، کسی کی ملکیت لے لی، ملکیت کی چیز لے لی، او غصبه فی عملہ، یا اس کے کام میں اس کو چھین لیا، او طالبہ بغیر حق، یا بغیر حق، بغیر کسی وجہ سے اس کا مطالبہ کر لیا، او فرض علیہ حقا، یا اس پر کوئی حق لازم کر دیا. آپ کو یہ چیز، جیسے ہفتہ وصولی کرتے ہیں بازاروں میں گنڈے لوگ، حکومتیں وصول کرواتی ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ تو کہہ رہے اس پر ایسا حق نافذ کر دیا، لازم کر دیا. لم یفرض الشرع، جیسے آپ کے یہاں جو ہے انکم ٹیکس ہے، تو ٹیکس کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. جس کو شریعت نے لازم نہ کیا اس کو لازم کرنا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. فقط ظلمہ، تو اس شخص نے اس پر ظلم کیا ہے. چنانچہ جبات الاموال بغیر حقیہ ظلمت، مال کو اصول کرنے والے ناحق یہ ظالمین ہیں. والمعتدون علیہ ظلمہ، اور زیادتی کرنے والے بھی ظالمین ہیں. والمنتہبون لہا ظلمہ، مال کو چھیننے والے بھی ظالمین ہیں. مانعون لحقوق الناس ظلمہ، لوگوں کے حقوق روک کر رکھنے والے بھی ظالمین ہیں. غصاب الاموال، املاک، علی العموم ظلمت، عام طور سے ملکیتوں کو چھیننے والے یہ ظالمین ہیں. ووال ذالک کلہ عائد علی الدولت بخراب العمران، اور اس کا وبال حکومت پر لوٹ کر آتا ہے آبادی کے ویران ہونے کی شکل میں. الذی هو مادتها، جو آبادی ملک کی جڑ ہے. کیا ہے وہ؟ ملک کی جڑ ہے، حکومت کی جڑ ہے. لإذهاب الآمال من اہلہ، لوگوں کے اندر سے امیدوں کو ختم کر دینے کی وجہ سے. وعلم ان هذه، اس بات کو جانی، ان هذه هي الحکمت المقصود للشارع فی تحریم الظلم، کہ یہی ظلم کو حرام قرار دینے میں شارع کا کی مقصود حکمت ہے. کیوں ظلم کو حرام کیا؟ اسی وجہ سے حرام کیا کہ لوگ جب نا امید ہو جائیں گے، ان کے اندر سے امید ختم ہو جائے گی، تو نہ وہ کمائیں گے نہ کوشش کریں گے، تو پھر انسانی زندگی خود بخود ختم ہو جائے گی. جیسے کسی شخص کو مارنا ہے تو اس کا کھانا پانی چھین لیجیے آپ، خود بخود مر جائے گا. تو جب کھانے پینے کو نہیں ہوگا تو انسانی جو نوع انسانی ہے، جو انسانی آبادی، انسانی نسل ہے، وہ خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ختم ہوگی. لہذا اسی لیے ظلم کو حرام قرار دیا شریعت. وَهُوَ مَا يَنشَأُ عَنْهُ مِنْ فَسَادِ الْعُمْرَانِ وَخَرَابِهِ، اور اسی وجہ سے آبادی کے اندر بگاڑ اور آبادی کے اندر جو ہے ویرانگی پیدا ہوتی ہے. وَذَلِكَ مُوذِنٌ بِانْقِطَاعِ النَّوْعِ الْبَشَرِ، اور یہ چیز اطلاع دیتی ہے، پیش خیمہ بنتی ہے نوع انسانی کے خاتمے کا. وَالْحِکْمَةُ الْعَامَّةُ الْمُرَاعَةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ مَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ الْخَمْسَةِ، اور یہی وہ حکمت عامہ ہے جس کی شریعت نے رعایت کی ہے، یا شریعت کی طرف سے رعایت کی گئی ہے اس کے تمام ضروری 5 مقاصد کے اندر. اور 5 مقاصد کیا ہیں؟ من حفظ الدین، دین کی حفاظت کرنا، نفس کی یعنی جان کی حفاظت کرنا، والعقل، عقل کی حفاظت کرنا، نسل کی اور مال. یہ 5 چیزیں شریعت کے اندر مقصود ہیں، اور انہی کے ارد گرد شریعت کے احکام دائر رہتے ہیں. فلما كان الظلم كما رأيت،
جیسا کہ آپ نے دیکھا جب ظلم یہ انسانی خاتمے کا ذریعہ ثابت ہو گیا، لما ادى الیہ من تخریب العمران، اس وجہ سے کہ یہ آبادی کی ویرانگی کا سبب ہے، کان حکمت الحظر فیہ موجودہ، تو اس کو پابندی کرنا یا اس کو منع کرنے کی حکمت بھی موجود ہے، فکان تحریمہ مہما، تو اس کو حرام قرار دینا اہم قرار پایا، وادلت، اور اس ظلم کے حرام ہونے کی دلیلیں من القرآن والسنہ، قرآن سے بھی اور سنہ سے بھی بہت زیادہ ہیں، اکثر اتنا زیادہ ہیں کہ ان یاخذھا قانون الضبط والحصر، کہ اس کو کوئی شمار کر سکے۔ یہاں لفظی ترجمہ ہے کہ اس کو کوئی لے، ضبط اور حصر کا قانون یعنی اتنا زیادہ ہے کہ وہ شمار سے خارج ہے، حد احساس سے باہر ہے، تو اس کی دلیل قرآن و سنت سے بہت زیادہ، اتنی زیادہ ہیں کہ وہ شمار سے جو ہے ماورا ہے، شمار سے بالا ہے۔